دنیا کے لیے خدا کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بڑی حقیقتیں انڈر سسپیشن رہے، یعنی وہ بالکل واضح نہ ہو، وہ اس حالت میں نہ رہے کہ آدمی اس کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح پہچان لے۔ مثلا دیکھیے، آخرت کا تصور، جنت جہنم کا تصور، تو اس کے ماننے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے ماننے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھے اس پر یقین کرے۔ پھر اس سے بڑھ کر خود اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو یہاں پر بھی ایک قانون التباس ہے، وہ یہ کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو مسٹیریس انداز میں پراسرار ڈھنگ سے نہیں بھیجا، بلکہ انہیں انسانوں کے درمیان ہی سے سلیکٹ کیا۔ اب چونکہ یہ پیغمبر انسانوں کو اپنے ہی جیسے معلوم ہوتے تھے، لہٰذا وہ ان کو ماننے میں ناکام ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے میں ہوں ایسے ہی یہ بھی ہے، تو پھر یہ اللہ کے رسول کیوں ہو گئے؟ تو یہ جو قانون التباس ہے اس لیے ہے تاکہ یہاں جو امتحان ہے وہ جاری رہے۔ یہاں اصل جو مسئلہ ہے امتحان کا مسئلہ ہے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جب آپ نے مکہ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو لوگوں نے آپ کی مخالفتیں کی، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ جو ریجیکشن ہوا یہ کس بنیاد پر ہوا؟ یہ ریجیکشن اسی بنیاد پر ہوا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اچھا تم نے سنا ہے کہ عبداللہ کا لڑکا جس کا نام محمد ہے اس نے پروفٹ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ چیز لوگوں کو کنفیوزڈ کرتی تھی۔ حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد مکہ کے قانون اللہ کے مطابق یہ ضروری تھا کہ آپ اپنے لیے ایک سپورٹر تلاش کریں، چاہے وہ ایک فرد ہو یا پھر ایک گروپ ہو جو آپ کو آپ کے مشن کو سپورٹ کرے۔ اس مقصد کے تحت آپ طائف بھی گئے تھے، تو وہاں پہ جو لوگوں نے آپ کے اوپر اعتراضات کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا جس کو وہ رسول بناتا۔ تو یہ یہی تھا قانون التباس۔ قانون التباس یعنی شک و شبہ کا قانون۔ صحابہ کی جو اہمیت اور امپورٹنس ہے تو اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہچانا جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی محمد تھے، ابھی لوگوں کے درمیان وہ ایک آرڈینری پرسن تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد ابھی تاریخ نہیں بنی تھی، لوگوں کے درمیان آپ بڑی پرسنالٹی کے طور پر نہیں جانے جاتے تھے، تو ایک معمولی آدمی تھے۔ تو اس حیثیت میں صحابہ نے آپ کو پہچان لیا، اس پوزیشن میں پہچان لیا، جبکہ دوسرے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ ٹھیک یہی ٹیسٹ ہمارے لیے بھی ہے۔
یعنی قانون التباس والا ٹیسٹ جسے ہمیں پاس کرنا ہے۔ صحابہ کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ رسول کو پہچانے، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے احکام پر ہم کیوں اور کیسے عمل کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن آپ کو ایک مکمل کتاب کی صورت میں دی گئی ہے، یعنی ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ ایک مکمل کتاب کی صورت میں ہے۔ صحابہ کے پاس جو قرآن تھا وہ حالات کے اعتبار سے نازل شدہ ہوتا تھا، حالات کے اعتبار سے نازل شدہ ہوتا تھا، جیسے حالات ویسی کوئی آیت ریویل ہو جاتی۔ لیکن اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں پورا کا پورا قرآن دے دیا گیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے اپنے لیے حالات کے مطابق احکام کو دریافت کریں۔ تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک بڑی چیز ہے کہ آدمی بہت زیادہ متقی ہو، آخری درجے میں اس کے اندر خدا کا خوف موجود ہو۔ تو جس آدمی کے اندر خدا کا خوف نہ ہو، جو لوگ خدا سے نہ ڈرتے ہوں، تو وہ خدا کے احکام کو ڈسکور بھی نہیں کر پائے گا، چونکہ ان کے سامنے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہوگا۔ مثلا دیکھیے اس کو، اب آپ غور کیجئے، موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے تحفظ اور ان کے پروٹیکشن کا۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی آج مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو تمام مسلمان یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کا تحفظ، مسلمانوں کا پروٹیکشن، ہر آدمی یہی کہے گا۔ تو اب اس مسئلے کو لے کر جب آپ قرآن پر غور کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ قرآن میں ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے اس سچویشن کے حوالے سے۔ وہ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کہ اے پیغمبر، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تمہاری حفاظت اللہ کرے گا، لوگوں سے تمہاری حفاظت اللہ کرے گا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں اور اس کے لیے اسٹرگل کریں، اور اگر وہ یہ کام اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرے گا۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے، روایت میں بات آتی ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے پیغمبر اسلام کے چاروں طرف کچھ لوگ ہوتے تھے جو آپ کی حفاظت کرتے تھے، جو آپ کے لیے گارڈنگ کا کام کرتے تھے۔ تو جس وقت یہ آیت اتری اس وقت آپ اپنے حجرے میں تھے، تو جیسے ہی یہ آیت اترتی ہے آپ اپنے حجرے سے پردہ ہٹا کر باہر موجود لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو تم لوگ چلے جاؤ، اے لوگو تم لوگ چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو
اب یہ دیکھیے کہ قرآن سے بالکل واضح ہے کہ عصمت من الناس کا جو مسئلہ ہے، پروٹیکشن فرام دی پیپل کا جو مسئلہ ہے، قرآن کے مطابق وہ دعوت اللہ پر ڈیپینڈ ہے کہ آدمی اگر دعوت اللہ کا کام کرے تو لوگوں سے مسلمانوں کی حفاظت خود اللہ کرے گا۔ لیکن اب کیا ہے، دیکھیں یہاں قانون التباس کام کر جائے گا، لوگ فوراً یہ کہیں گے اچھا قرآن میں یہ حکم ہے تو ابھی تو ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ ہمارے لیے تو مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے، ہمیں سیاست کے ہر میدان میں پیچھے کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف الگ الگ قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کریں، یعنی فوراً آدمی ایک ایکسکیوز لے لے گا، فوراً آدمی ایک ایکسکیوز لے لے گا کہ ہمارا مسئلہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام کیجیے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قانون التباس نافذ کر رکھا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے فلفلمنٹ ہونے کے امکانات لوگوں کو نہیں دکھتے ہیں۔ تو جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ قانون التباس میں وہ ٹریپ ہو جاتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔